Hablullah was among the defining factors. جب میں نے یہ چھوڑا ہے تو حبلاللہ نے بہت ساتھ دیا ہے. ہمارا دین جو ہے وہ ارننگ کو پروڈکشن کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. جی. جس چیز کے ساتھ سبسٹینشیل پروڈکشن نہیں آ رہی ایگزیکٹلی تو ہمارا دین اس ارننگ کو ارننگ سمجھتا نہیں ہے. لڑکی کو مارکیٹ کرنا اتنا وہ ایک فیمیل ڈریون مارکیٹ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا وہ حلال حرام کے دائرے میں آتا ہے نہیں آتا. پھر جب ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں کچھ اس میں آ جاتے ہیں تو دین وی ریئلائز کہ شاید یہ چیز نہیں ٹھیک ہے. مجھے لگا کہ قرآن کا جو خدا ہے وہ شاید کوئی اور ہے جو میں اسے انٹروڈیوسڈ ہوں وہ ڈفرینٹ ہے, یہ کچھ اور ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبل اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا. آپ کی فوٹوگرافی کی جو صلاحیتیں وہ یہاں پہ کام آ رہی ہیں. اچھا, مغیرہ کے ساتھ خاص طور پہ میں ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہوں گی کہ مردوں کے اوپر یہ بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھائیں بلکہ بہت ساری ان سے ایکسپیکٹیشنز اٹیچڈ ہوتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے آج ہم جاری رکھنے لگے ہیں اپنے اس موضوع کو جس کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا تھا اور اس کا ایک بہت اہم سیگمنٹ رہ گیا تھا اور وہ تھا ہمارے یوتھ ایشوز کے ساتھ کریئر کاؤنسلنگ. تو یہ ہے کہ حلال ارننگ. اپیرنٹلی یہ ورڈ بڑا سادہ سا لگتا ہے اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں جو کما رہا ہوں وہ بھی حلال ہو اور جو میں کمانے جا رہا ہوں وہ بھی حلال ہو. لیکن کیا آج 21 سینچری میں اس اربنائزڈ اور انڈسٹریلائزڈ ٹائم میں رہتے ہوئے حلال ارننگ واقعی حلال ارننگ ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم جن چیزوں کو حلال سمجھ کے اپیرنٹلی ان میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر تو بہت ڈھیر سارے پہلو سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور ہم کبھی علماء کے پیچھے بھاگتے ہیں, ایک دوسرے سے کبھی بات کرتے ہیں اور وی ٹرائی ٹو فائنڈ آور وے کہ اس کے ساتھ کسی طرح حلال بھی ہو اور بینیفیشل بھی ہو, یعنی اس میں پیسے بھی ٹھیک ٹھاک ملے. تو آج میرے ساتھ ہمارے ایک بڑے اہم مہمان موجود ہیں جو مستقل یہ سارا جو ہم گرو کرتے رہے اس ٹاپک پر, بردر جنید, اور ان کو ہم نے آج انوائٹ کیا کیونکہ ہی ہمسیلف ہیز گون تھرو دس جرنی ود ملٹیپل فیزز اور ڈھیر سارے ایکسپیرینسز کے ساتھ. تو ہیئر بردر جنید از. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ویلکم ٹو دی شو. اور جنید, آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کرائیے اور یہ بتائیے کہ جو ہم یوتھ افیئرس کے اوپر جو سیریز کر رہے تھے اس کے بارے میں آپ کے مشورے ہمارے ساتھ شامل ہوتے تھے. تو حلال ارننگ کے جو کوشچن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می. آئی ایم ریئلی آنرڈ ٹو بی سٹنگ ان فرنٹ آف سچ اے پرسنالٹی who has great knowledge and about deen, who brightens many hearts. Thank you. Alhamdulillah. تو اس میں یہ ہے ڈاکٹر آسیہ, I have been through the journey, through the hardships of life since long, I would say. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے تو 18-19 years ہو گئے ہیں اس چیز کو ہی فیس کرتے ہوئے. I guess it started back in 2007 when I was a finance student. تو آپ کو پتہ ہے فائنانس میں انٹرسٹ اور وہ سب چیزیں آتی ہیں. تو میں نے گھر پہ بھی کچھ لوگوں کو کہا اپنے ہی فیملی میں کہ شاید یہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ اس طرح سے شاید نہیں ٹھیک ہے. تو اس میں چیلنجز کچھ فیس کرنے پڑے. آپ کو پتہ ہے جو کنونشنل ہماری ایک ہے کلچرل سائڈ, اس میں اس طرح سے نہیں شاید اس طرح سے دیکھا جاتا. However, I was very فائنانس سے متعلق جو آپ کے ایفلوئنٹ کورسز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر بھی وہ آپ کو بار بار بتاتے رہتے ہیں یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ جاب آپ ہی کی ہوتی ہے کہ آپ واقعی اس کو فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں. ایگزیکٹلی. جی. تو however, I was a kid back then. تو اس میں بس یہی خیال تھا کہ شاید یہ پڑھائی یہ اسٹڈی ہی شاید اس طرح سے نہیں فیزیبل ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک انڈرسٹینڈنگ. اس میں پھر اینی وے آئی کیپٹ آن گوئنگ, کیونکہ اب اوبیسلی اسٹارٹ لے لیا ہوا تھا, 2-3 سال ہو چکے ہوئے تھے. تو اس کو کمپلیٹ کیا, لیکن اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے یہی خیال آیا کہ شاید اب کسی بینک میں یا کسی انشورنس کمپنی میں یا کسی ایسی جگہ پہ ہی اب کہیں پہ لینڈ کریں گے. However, یعنی آپ نے یہ سوچ کے اس کو چھوڑا کہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن پھر آپ نے سوچا کہ اس کو, یا آپ نے سوچا کہ اس کورس کو کرنے کے بعد میں یہ کسی انشورنس کمپنی یا بینک کے علاوہ کہیں جاب نہیں کر سکتا. آئی تھنک جو ڈرائیو تھی وہ اتنی سالڈ نہیں تھی. بس وہ ایک کہہ لیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اوپر سے پتہ لگ گیا, لیکن شاید اتنا ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. لیکن ہاں یہ ضرور پتا تھا کہ یہ حلال حرام کا ایک ایشو ہے.
اچھا یعنی آپ کے بیک آف مائنڈ میں یہ کوشچن تھا کہ ویدر اٹ از حلال اور حرام, لیکن اتنا ہے کہ اینڈ گول آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے کسی بینک میں جاب مل جائے گی یا کسی اچھی اسٹیٹس کے ساتھ کسی انشورنس کمپنی میں ہو جاؤں گا ملازم, تو پھر زندگی اچھی گزرے گی. جی جی بالکل. تو وہ ٹرائی تو کی کہ بینک میں جاب نہ ملے, لیکن however I landed up in a bank yes after completing my studies. اچھا. تو وہ میں 6 ماہ میں نے کی بینک میں جاب, تو لیکن یہ دعا رہی دل میں کہ یہاں سے نکلنا ہے. تو الحمدللہ پھر وہاں سے میں یہ سیکنڈ ٹائم ایسا ہوا کہ میں اب فرسٹ ٹائم تو یہ ہوا کہ پڑھائی کرتے ہوئے خیال آیا کہ اب کیسے کرنا ہے. سیکنڈ ٹائم یہ ہوا کہ جب میں تھا اس میں بینک میں, تو یہ خیال آیا کہ اب میں بینک میں آ گیا ہوں لیکن یہاں سے نکلنا ہے. اچھا لیکن یہ کس بیس پر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کا ویژن کلیئر ہوا کہ اس میں خرابی ہے تو کیا خرابی ہے؟ ویژن ان اے سینس یس, کیونکہ انٹرسٹ تو کسی بھی صورت جو ہے وہ حلال نہیں ہے. لیکن بینک والے تو ڈھیروں آپ کو دلائل دیتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ انٹرسٹ نہیں ہے, یہاں پہ ہے وغیرہ, تو وہ آپ نے سنے دلائل. کہنے کا مطلب ہے کہ کیا آپ اس جنگ میں, آپ کی جو ذہنی بھی جنگ تھی اس میں آپ شریک ہوئے, جو ایک انٹلیکچوئل فائٹ تھی دونوں سائڈ سے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, کیونکہ ان کے پاس بھی اپنے دلائل موجود ہیں, اور جو آپ کو کوشچن پرک کرتے تھے ان کے پاس ان کے اندر بھی کچھ وزن موجود تھا جو کہ آپ کو پریشان کر رہے تھے, کہ آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے ابھی بھی اپنا کریئر چینج کرنا ہے. جی جی بالکل. کیونکہ دیکھیں وہ یہ اٹس آل اباؤٹ یہ جو ساری جو بینکس ہیں, انشورنس ہیں, یہ اوبیسلی یہ انٹرسٹ بیسڈ ہی ہیں, اور ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لینڈنگ کریں, بوروئنگ کریں, اور پھر اوبیسلی اس پہ پھر انٹرسٹ آتا ہے. اب وہ دو many banks have got شریعہ compliant سارا وہ معاملات, لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح سے کلیئر تھا میرا مائنڈ بھی. پلس اوبیسلی ہمارے سوشل نارمس بھی ایسے ہیں کہ وہ انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا, لیکن مجھے سیٹسفیکشن نہیں تھی. آئی واز نیور سیٹسفائڈ کہ یہ جاب جو ہے وہ ٹھیک ہے اور مجھے یہ کرنی ہے. یعنی آپ کے ذہن میں تھا کہ مجھے اس سے نکلنا ہے. یس یس یس. تو however میں اس میں سے تو نکل گیا, لیکن ساتھ ساتھ میں نے فوٹوگرافی بھی اسٹارٹ کر دی ہوئی تھی. تو جنید مجھے دوبارہ آپ سے یہ دوبارہ پوچھنا ہے کہ وہ کون سا پوائنٹ تھا. یہ تو ٹھیک ہے آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کے ذہن میں تھا کہ مجھے فائنانس والے بزنس سے بھی نکلنا ہے, یعنی فائنانس والے کام سے بھی نکلنا ہے, اور پھر اس کے بعد جب آپ بینک میں جاب کر رہے تھے تو آپ کو یہ تھا کہ مجھے یہاں سے بھی نکلنا ہے. لیکن وہ کون سا پوائنٹ تھا, میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گی اپنے لیے بھی اور اپنے ویورس کے لیے بھی, جس نے آپ سے ڈیسائیڈ کروایا کہ نہیں آپ کو یہ نہیں کرنا, اس کے بجائے آپ اپنے فوٹوگرافی والے وینچر میں انٹر ہو گئے. وہ کون سا پوائنٹ تھا جس کے بعد آپ کو لگا کہ نہیں نو مور, میں یہاں پہ اب نہیں ٹھہر سکتا؟ ڈاکٹر آسیہ, مجھے کیونکہ یہ تھوڑی سی پرانی بات ہے, اگر اف آئی ریکال تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ قرآن پاک کو میں نے جب پڑھا, خود سے پڑھا جب, اور میں تھوڑا سا ریبیلیس بھی تھا اس لحاظ سے تھا کہ مجھے تھا کہ میں نے اردو میں پڑھنا ہے. اچھا, کچھ سمجھ کے پڑھنا ہے. تو یعنی آپ اپنی سوچ کو خود ڈیولپ کرنا چاہتے تھے کسی کے انفلوئنس کے بغیر. جی. تو جب بھی میں نے قرآن میں پڑھتے پڑھتے کبھی ایک دو بار ورسز میں جب یہ آیا کہ اس سے یہ کھلی دشمنی ہے اللہ کے ساتھ, جو لوگ سود میں اور جو لوگ انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی دشمنی میں ہیں. تو مجھے جب قرآن کی یہ آیت کو پڑھا کہ سود کا لین دین میں اللہ کے ساتھ کھلی دشمنی ہے, تو میں نے سوچا کہ ہاؤ کم آئی کین بی ایٹ پیس, ہاؤ کین بی ایٹ مائی ہارٹ ول بی ایٹ ایز وین آئی ایم ڈوئنگ اے تھنگ دیٹ از impermissible. تو اس میں پھر آئی واز ویری مچ شیور کہ مجھے یہ والا کام نہیں کرنا. اب ہمارے سسٹم وائز اگر آپ دیکھیں تو میں آئی واز ان اسلامک بینک بیک دین. جی میں اس وقت اسلامک بینک میں تھا, اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے آپ کو کنونس نہیں کیا کہ نہیں یہ دیکھیں اسلامک بینکنگ؟ میرے پاس بہت سارے فتوے بھی میں نے دیکھے اس ٹائم پہ جو میں دیکھ سکتا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے اتنے نوٹس ان کے اتنے ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں, لیکن جتنا میں سمجھ سکتا تھا. تو آئی واز نیور کنونسڈ کہ یہ چیز ٹھیک ہے. تو وہ کیوں ٹھیک نہیں ہے, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہمارا جو فنڈز ہیں وہ الٹیمیٹلی دے اینڈ اپ گوئنگ ایٹ اے پلیس جہاں پہ سب کنونشنل بینکس بھی وہاں پہ جا رہے ہیں, اسلامک بینک کے پیسے بھی وہاں پہ جا رہے ہیں, اور مطلب مجھے کبھی کنونس نہیں ہوا میں کہ کبھی لاس تو ہے نہیں. تو مطلب وہ نا مجھے کبھی اس طرح سے کنونس نہیں کر پایا. میں نے دوستوں سے بھی پوچھا, کچھ علماء سے بھی ڈسکس کیا,
ہاں یہ تھا کہ بیک دین لوگ سب یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا اسٹیپ ہے کہ اسلامک بینکنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن وہ ابھی تک اتنی میچور نہیں ہو پائی تھی. تو آئی ڈونٹ نو اف اٹ ہیز میچورڈ انف ناؤ, لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تو مجھے جی they still are in working. تو بس وہ اسی حوالے سے ڈاکٹر آسیہ. لیکن ہوا یہ کہ ایک اور چیز بھی تھی ساتھ ساتھ, وہ میں ایک ڈیلیما فیس کر رہا تھا. جی میں اس ٹائم ڈیلیما یہ فیس کر رہا تھا کہ مجھے تھا کہ میں نے کوئی اپنا کام بھی کرنا ہے. تو وہ DSLR کا ایک بڑا اس وقت جو ہے نا ٹرینڈ چل رہا تھا, تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کچھ میں پوئمس لکھتا تھا اس وقت نا. اچھا یعنی آرٹسٹک مزاج تھا آپ کا. جی آرٹسٹک تھوڑا سا تھا کہہ لیں آپ. کچھ ایک دو جو ہے وہ آرٹیکلس بھی لکھے تو الحمدللہ. لیکن تو میں نے کیمرہ بھی پرچیز کر لیا بڑی مشکل سے. تو آپ نے کیمرہ بھی بائی کر لیا؟ میں نے کیمرہ بائی کر لیا, اور میں نے سوچا کہ نا اب میں جو نا ہٹ ہو جاؤں گا, فیمس ہو جاؤں گا کہ میں. تو لیکن پیسے کیسے آئیں گے؟ پیسے کیسے آئیں گے اصل کوشچن تو یہ ہے. جی تو میری کچھ اچھا مجھے نا پورٹریٹس کا بہت شوق تھا, تو میں نے پورٹریٹ فوٹوگرافی اسٹارٹ کی, اور کچھ ایک دو امیجز آئی گاٹ ریکگنائزڈ, کچھ نیشنل لیول پہ کچھ ایک دو کانٹیسٹ تھے آن لائن ہی, تو اس میں وہ میری پکچرز کچھ فیمس ہو گئیں, اور وہاں سے تھوڑا سا چل پڑا ٹرینڈ. اور پھر دوست تو تھے, دوست کہتے تھے کہ اچھا میری شادی تو جنید ہی کور کرے گا, تو اس طرح سے نا تو جو فوٹو شوٹس ہیں وہ فوٹو شوٹس اوکیشنز کے, تو مجھے بھی خیال آیا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں نے فوٹوگرافی تو کر دی بھی ہے, تو پھر اب میں ویڈنگ کی سائڈ پہ جاتا ہوں کہ پورٹریٹ سائڈ پہ میں اچھا ہوں, اور اس طرح سے کرتے ہوئے. تو اٹ نیور کراس مائی مائنڈ, جس طرح آپ نے اسٹارٹ میں بھی یہ ڈسکس کیا, بات کی کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیا وہ حلال حرام کے دائرے میں آتا ہے نہیں آتا. پھر جب ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں کچھ اس میں آ جاتے ہیں, تو دین وی ریئلائز کہ شاید یہ چیز نہیں ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ بھی یہ ڈیلیما کہ نہیں, ہمارے اندر ایک وہ جو مسلمان کا دل یا ضمیر لگا ہوا, پھر وہ ہمیں بار بار چیک کرتا ہے کہ دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے. جی تو میں نے خیر اسٹارٹ کر دیا, اور لانگ اسٹوری شارٹ میں نے کوئی ایونٹ اسٹارٹ کر دیے, کچھ فرینڈس کے بھی ایونٹ کیے, کچھ ان کی پکچرز پھر انسٹاگرام پہ, فیس بک تھا اس وقت, فیس بک پہ کچھ اپلوڈنگ شروع کر دی, اور کرتے 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 کچھ اچھا معاملہ بن گیا, اور لوگوں کی اور بکنگز آنے لگ پڑی. تو پھر میں نے بینک تو چھوڑ دیا تھا, بینک میں نے چھوڑ دیا 6 ماہ کے بعد. وہ اللہ کی طرف سے مجھے جاب مل گئی ہائر میں, میں ہائر چلا گیا فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اور کریڈٹ ڈپارٹمنٹ. جی تو میں وہاں پہ آپ کا کام زیادہ تر اکاؤنٹ سے تھا, اور میں بڑا خوش تھا کہ میں نے کیسے جو ہے نا دعا کی, اور میرا جو ہے نا سود سے میں سائڈ پہ ہو گیا. اس طرح سے میرا نا بڑا I felt pride in it کہ بیسیکلی نا کہ مجھے مطلب میں پیچھے ہٹ گیا اس سے. لیکن جیسے جیسے فوٹوگرافی میں اسٹارٹ کرتا گیا, تو اس ٹائم پہ تو میں مذاق ہی سمجھتا تھا. جب کسی ایونٹ پہ جانا تو کچھ مولانا حضرات کہہ دیتے تھے, تو میں ان کو اسی ٹائم اس طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا کہ یہ تو ہر چیز بھی حرام ہے, میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں اس طرح سے. تو ڈاؤن دا لائن 2-3 سال 4 سال گزرے, اور پھر آپ کو پتہ ہے جب رمضان آتا ہے تو انسان قرآن کھول لیتا ہے. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے. 2019 کا مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایسے قرآن کھولا, تو مجھے لٹرلی آئی فیلٹ کہ شاید مجھے لگا کہ قرآن کا جو خدا ہے وہ شاید کوئی اور ہے, جو میں نے انٹروڈیوس, جو میں اسے سے انٹروڈیوسڈ ہوں وہ ڈفرینٹ ہے, یہ کچھ اور ہے. تو آئی ریممبر میں نے اپنے دوست کو کال کی, میرے ساتھ پارٹنر تھا حارث. تو جی تو میں نے اس کو کال کی, تو وہ بڑا ایک ہارٹ فیلٹ سا ایک تھا کال. اس کو میں نے کال کی, تو اس نے کہا کہ یار تجھے کیا ہو گیا, کبھی تو یہ سوچتا ہے وہ خراب ہے یہ خراب ہے, تو اب تو ہم بڑے اچھے کام چل پڑے, بڑا اچھا چل پڑا ہے, تو اب جو ہے وہ تجھے خیال آ رہا ہے. اینی وے تو اس کو کال کی, اس نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں, جسٹ گیو اٹ سم ٹائم, سلیپ اوور اٹ, تو شاید جو ہے وہ مطلب اس کو دیکھتے ہیں. خیر وہ مجھے اب آہستہ آہستہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں کوئٹ نہیں کر سکتا تھا. میں نے اسی دوران تو آپ کی جو تصویر کے ساتھ آپ کی انوالومنٹ تھی, جو کہ اٹ سیلف جو ہے وہ ہمارے دین میں ڈسکریجڈ ہے, اور پلس اس میں خواتین کے ساتھ بھی تو مکسنگ تھی نا. جی یہی پرابلم تھی. اور مارکیٹنگ کرنا, ہماری مارکیٹ کرنا ہی یہ تھا کہ مطلب کسی کے گھر کی بیٹی کو ہم نے لگانا ہے مارکیٹ, مطلب اس پہ انسٹاگرام پہ لگانا ہے, اور وہی بار بار پرمیشن لے کے کسی طریقے سے مل جائے ہمیں اجازت, اور پھر گلیمرس سے گلیمرس ایونٹ کرنا ہے, تاکہ دوسرے بھی جو لوگ آئیں وہ بھی اس کیٹیگری کے ہوں. مطلب اسی طرح ہوتا ہے نا, تو جسٹ ٹو ارن سم ایکسٹرا بکس یو ہیو ٹو ڈو سرٹن تھنگس. تو وہ اس میں پھر یہ چیز تو تھی. اب وہ کرتے رہے, لیکن مجھے خیال آیا کہ میں نے اس سے نکلنا ہے. اسی دوران میں نے فوڈ کا بزنس بھی اسٹارٹ کر دیا. اچھا جی وہ اٹ وینٹ ریئلی ویل, لیکن کچھ کووڈ آ گیا, کچھ معاملات ایسے ہوئے, اور بھی ایسی چیزیں تھیں,
وہ نہیں چل پایا. لیکن میں نے کووڈ میں تو ویسے فوڈ کا بزنس بہت چلا ہے. جی کووڈ میں چلا ہے, لیکن شاید ہماری پرائسنگ ایسی تھی. اچھا وہ ایک ڈفرینٹ ٹیکنیکل مسٹیکس ہوں گی نا. جی کچھ ایسی. جی بالکل. تو وہ چلا, اور لیکن شاید ہم اس کو نہیں سنبھال پائے. وہ جو بھی تھا وہ ختم کرنا پڑ گیا. اب یہ ہوا کہ اب ہم 2024 پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ میں نے 3-4 سال لگا رہا کہ یار کچھ اور تو کر نہیں سکتا. کچھ علماء سے بھی ڈسکس کرتا رہا, انہوں نے کہا کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں, کچھ کوشش کرتے ہیں. تو اسی دوران 2024 میں آئی گاٹ دا پریولیج آف ڈوئنگ عمرہ. تو میں نے پرفارمنگ عمرہ, یس. تو میں نے عمرہ سے پھر واپس آ کے فائنلی میں نے ونس اینڈ فار آل اس کو کوئٹ کر دیا. آئی سولڈ آل مائی اکوپمنٹ لاسٹ ایئر. جی میں نے کہا بس اب جو ہے نا اس کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں, یہ نہیں کرنا کام. اور میں نے پھر اپنا پیج بھی سارا وہ کر دیا, وائنڈ اپ, آرکائیو کر دی پوسٹ. کچھ پھر کیا ہوا کہ اب جو یہ تھرڈ ٹائم تھا ڈاکٹر آسیہ. ایک تو وہ آپ کو بتایا کہ فائنانس کی اسٹڈیز تھیں, پھر بینک آ گیا, پھر یہ فوٹوگرافی خراب ہو گئی. اچھا بردر جنید, یہ بتائیے کہ جب آپ نے اپنی فوٹوگرافی چھوڑی, جس کے ساتھ میں سمجھ رہی ہوں کہ اس میں آپ کا پیشن بھی انوالو تھا, اور آبویسلی یو ور میکنگ اے لاٹ آف منی, تو آپ کو یوں نہیں لگا کہ مجھے بہت ٹھیک ہے عمرہ کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے, رمضان کے ذریعے آپ کو سیدھا رستہ بھی دکھایا, لیکن بہرحال چھوڑنا ایک بہت بڑی سیکریفائس تھی. تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ میں نے دنیا میں اتنا کچھ چھوڑ دیا ہے تو جو ہے اب آگے مجھے کیا ملے گا؟ اٹ کراس مائی مائنڈ ڈیفینیٹلی. اٹ ڈز when you quit such a thing that you have been doing for the last. بڑا سکسیسفل کریئر تھا آپ کا. ہاں جی الحمدللہ. ایک ٹائم پہ تو we were among the top 10 photographers of Lahore کہہ لیں آپ. جی تو وہ پھر ہم تو ایکسپو بھی کرتے تھے. ہم پاکستان ویڈنگ ایکسپو ہوتا تھا, وہاں پہ بھی جاتے تھے, اپنا مطلب ایگزیبیشن کرنا اور اس طرح سے کرنا. بزنس بھی اچھا تھا, اٹ واز فلرشنگ. وہ ایز یو کین امیجن کہ اگر 8-9 سال سے ایک, اور آپ کو بار بار ریکویسٹ آ رہی ہیں بکنگس کے لیے, obviously تو بس وہ ڈاکٹر آسیہ بس اٹ واز یو کین سے لیپ آف فیتھ ایکچولی. یس بس جب سوچ لیا تو پھر سوچ لیا. تو بس یہی چیز تھی. میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے گا جس سے ہم آگے چل ہی پڑیں گے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبل اللہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا. آپ کی فوٹوگرافی کی جو صلاحیتیں وہ یہاں پہ کام آ رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بتائیے کہ آپ ابھی اس ڈائلما کا ذکر کر رہے تھے جو آپ کا ایگزسٹنگ ڈائلما ہے 2024 کے بعد. اس کے بعد آپ کے آج کل کے ایکسپیرینسز کیا ہیں, آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اتنی وائڈ رینج آف ایکسپیرینس کے ساتھ آپ ایسے شخص تو ہیں نہیں ہیں کہ جو صرف ایک کام کے اوپر بیٹھے ہوں, آپ نے کچھ اپنا پرسنل بھی کام سٹارٹ کیا ہوگا. Dr. Asya, this is something really confusing for me. And I would like to also add کہ Hablullah was among the defining factors. جب میں نے یہ چھوڑا ہے تو حبل نے بہت ساتھ دیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ obviously جب لوگ آتے ہیں اور آپ ان سے you get to interact people جن کے جو اسکالرلی ہیں اور ان سے آپ انسپائر ہوتے ہیں. اور پہلے میں آلریڈی میرا دل میں وہ چیز تھی, تو وہ چیز جو ہے وہ حبل بھی بہت اس نے امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس لیے میں حبل کو مینشن کرنا چاہتا تھا اسی. پھر میں 2024 پہ جب میں نے وہ کوئٹ کر دیا, اٹ واز مارچ, آئی تھنک مارچ میں تھا, تو میں نے وہ کوئٹ کر دیا. تو میں نے کچھ اور بھی وینچرز اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, جتنا بھی میرے پاس جو ایک کہہ لیں کہ ایک سیونگس تھیں اس میں کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ کچھ اتنے فیوریبل کنڈیشنز بھی نہیں ہوتی بزنس اسٹارٹ کرنے کی. ٹرائی تو ہم نے کیا لیکن میں نہیں اس طرح سے کر پایا. however اب جو نیکسٹ جو ڈاکٹر آسیہ جو نیکسٹ میرا فیز ہے نا, وہ بہت زیادہ کہہ لیں آپ ہارٹ رنچنگ ہے میرے لیے. تو اور وہ بڑا آپ سے بھی میں اس میں رہنمائی چاہوں گا اس میں. وہ میں ایک جاب اسٹارٹ کر دی. مجھے جاب اسٹارٹ ہوئی اور اس جاب میں آ گیا. لیکن however there are certain things in that job جو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید سیم ویسی ہی ہیں, کیونکہ شاید میری ایکسپرٹیز ایسی ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اب مارکیٹ کرنا, لڑکی کو مارکیٹ کرنا اتنا وہ ایک فیمیل ڈریون مارکیٹ ہے, فیمیل اورینٹڈ مارکیٹ ہے. پوری پبلسٹی جو ہے نا وہ یہ جو ڈرائیو ہے نا ایک خاتون کو استعمال کر کے تو جو ہے نا ویوز کو سویپ کرنے کی, اس کا ابھی تک فی الحال ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو آیا نہیں ہے. I am at a very respectable post. مجھے ایک بڑی رسپیکٹیبل پوسٹ ملی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو میرے
ویلیوز سے میچ نہیں کرتی. لیکن however مجھے پھر یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ شاید جو ہے آپ سمجھ لیں کہ شاید پھر وہ ایکسپرٹیز ہی میری شاید اس طرف ہے نہیں, لیکن ہمیں پہلے یہاں پہ دیکھنا ہے نا کہ کانٹرڈکشن کہاں پہ رہا ہے. اس سے پہلے کہ آپ اپنے ڈائلیما کو میں ہمیں فردر انسائٹ دیں, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. یہ صرف آپ ہی نہیں ہے بلکہ آپ جیسے بہت سارے لوگ اسی طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں. میں اس سلسلے میں آپ کو مغیرہ کے بارے میں بتاؤں, کیونکہ مغیرہ نے اور میری ایک بیٹی ہیں جنہوں نے حالہ لقمان اور مغیرہ لقمان, انہوں نے دونوں نے اپنے کریئرس میں جو ہے نا ایکسپیریمنٹس کیے تھے, جبکہ دوسرے جو میرے بچے تھے وہ تو ایک اسموتھ لائن پہ چلتے گئے نا. ایک نے لٹریچر پڑھ لیا, دوسرے نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لی, اور تیسرے جو ہے وہ سائیکالوجی میں چلے گئے. ابھی تک وہاں پہ ان کو کوئی ایسا وہ پیش نہیں آیا چیلنج. اچھا, مغیرہ کے ساتھ خاص طور پہ میں ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہوں گی کہ مردوں کے اوپر یہ بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹی اٹھائیں بلکہ بہت ساری ان سے ایکسپیکٹیشنز اٹیچڈ ہوتی ہیں. لائک اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ڈوئنگ سم تھنگ میننگ فل بلکہ اباؤٹ ٹو برنگ دی منی ایٹ ہوم ایز ویل. تو مجھے یاد ہے کہ جب مغیرہ نے اپنی اکاؤنٹنسی کر لی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں لگا کہ جی اب اکاؤنٹنسی جو ہے اس میں بڑا پیسہ ہے, تو پھر ایک دم یہ ریئلائزیشن ہوئی. اچھے اسٹوڈنٹ تھے, اپلائڈ جو ہے اکاؤنٹنسی میں انہوں نے اپنا تھیسس بھی کیا, بہت یعنی اچھی ان کو وہ ملی, اچھی انسائٹ بھی ملی. لیکن آ جا کے بات وہیں پہ ختم ہوئی, وہ جہاں پہ آپ کی ختم ہوئی تھی کہ یہ جو جتنی آڈیٹنگ کا جو بزنس ہے وہ سب کا سب ان کمپنیز کے ساتھ یا ان کاموں سے ساتھ ریلیٹڈ ہے جن میں اگین سود آ جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ سود کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. انشاءاللہ ابھی ہم جب اس پہ اپنے اس بات کو فردر لے کے چلیں گے تو ہم اس کی میں اور اس میں ڈیپ جائیں گے اور کوشش کریں گے کچھ ایکسپرٹس کی آراء کو بھی اس میں لے لیں, خصوصاً وہ لوگ جو خود اس سفر سے گزرے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور ہم آپ کا جو اس وقت کا جو کرنٹ وینچر ہے ہم اس کے بارے میں ایک رائے بنائیں کہ وہ ویدر دیٹ از کریکٹ اور ناٹ, کیونکہ آپ اتنی سیکریفائسز کے بعد اس پر آئے ہیں اور بہت ساری ایسپریشنس کے ساتھ. ہمارے دین میں جو ارننگ کا تصور ہے نا وہ دو چیزوں پہ بیسڈ ہے. ایک, ہمارا دین جو ہے اس کو کسی خرابی میں نہیں, کوئی آپ کا جو ہے نا کمائی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کے ساتھ انسانوں کا اخلاق خراب ہو, ان کی صحت خراب ہو, ان کی کسی بھی جہاں پہ جو ویل وشنگ ہے اس کے اوپر اثر آئے. تو آپ کا دین جو ہے اس ارننگ کو حلال ارننگ سے نکال دیتا ہے. اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہمارا دین جو ہے وہ ارننگ کو پروڈکشن کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے. جس چیز کے ساتھ سبسٹینشیل پروڈکشن نہیں آ رہی ایگزیکٹلی تو ہمارا دین اس ارننگ کو ارننگ سمجھتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے, بیگری کو لے آئیے, میں یہاں پہ سود کا نام نہیں لے رہی ہوں, انشاءاللہ جب ہم اس پر ڈسکشن کریں گے تو بڑی لمبی اس پہ ڈیٹیلز پہ بات ہوگی. آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ والی چیزوں کو آؤٹ آف کوسچن کرنا پڑے گا کہ جو کہ آپ کی محنت کے بدلے میں نہیں آ رہے بلکہ صرف چانس کے بدلے میں آ رہے ہیں. اب گیمبلنگ ساری کی ساری اس بنا پہ حرام ہو جاتی ہے, حالانکہ گیمبلنگ میں اللہ تعالیٰ کو کیا اعتراض ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر ایک محنت کو انوالو نہیں کیا گیا اور اس محنت کا کوئی ایک کانسیکوینسو جو ہے نا وہ آؤٹ کم نہیں آ رہا. تو یہ ہم آپ کی جب یہ والا جو کرنٹ آپ کا ایکسپیریمنٹ ہے اس پر بات کرتے ہوئے ان دو ہم اصولوں کا خیال رکھیں گے. تو چلیے بتائیے پھر آج کل آپ کا کیا ڈیلیما؟ میرا ڈائلیما یہ ہے ڈاکٹر آسیہ کہ ایز آئی ٹولڈ یو کہ وی ووڈ ہیو ٹو مارکیٹ لیڈیز فار سیلس نا. اب آپ کی جو بیسیکلی جاب ہے وہ ریلیٹڈ ہے آپ کے اسکن کیئر اور جو اس طرح سے پروڈکٹس سے متعلق. جی بالکل. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو بلکہ آپ کو زیادہ جو ہے ریویلنگ خواتین کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں پھر ماڈلس بھی آ جاتی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ ساری آپ کو ماڈلس کے ریویوز چاہیے وغیرہ وغیرہ. اچھا ایک منٹ, یہیں پہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بات درست ہے کہ دیکھیں فوٹوگرافی سے نکل کے جہاں پہ آپ ڈائریکٹ خواتین کو شوٹ کرتے تھے اس سے نکل کے جب آپ اس طرف آئیں, اب دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے نا وہ اسکن کیئر ہو گیا یا میک اپ کی پروڈکٹس اگر آپ سیل کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس پہ کیا ایکسپیریمنٹس نہیں کیے جا سکتے؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہی جو خواتین کو ایز کموڈیٹی یوز کرنے والی جو بات ہے اس کا کوئی الٹرنیٹیو لائیے نا. اب دیکھیں جے نے اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ ان کی جو ہے وہ اپنی مینیکوئن کے اوپر اپنا جو ہے نا وہ ماڈلنگ کروا لیتے ہیں. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ان کے بل بورڈز ہوتے ہیں جس میں وہ خواتین کا چہرہ وغیرہ صاف کر دیتے ہیں. تھنک یس ون کین تھنک, لیکن اس میں ایک بڑی اوپن اور آنیسٹ بات اگر میں کرنا چاہوں تو اگر میں ایک بہت اوپن اور آنیسٹ اگر اس پہ بات کروں تو وہ یہ ہے کہ برانڈ فلاسفی
اس میں بہت زیادہ آتی ہے, اور آنر کی بھی ڈسکریشن آ جاتی ہے. تو وہ آنر ڈسکریشن بھی ہے اس میں جو ہے وہ جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں برانڈ کو لے کے چلنا, کیونکہ یو آر ناٹ دی آنر آف دا کمپنی, یو آر ہائرڈ ٹو گیٹ دا سیلز آپ نے کرنی ہے, پرسکرائبڈ جاب ڈن, جو آپ کو بتا دی گئی ہے کہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ نے تو بیسیکلی سیلز ڈرائیو کرنی ہے. تو وہ سیلز ڈرائیو تھرو آبویسلی مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے, زیادہ تو مارکیٹنگ ہی چلتی ہے. تو اس میں اب the main aspect of my job is to drive sales through marketing basically. نہیں, لیکن مارکیٹنگ کی جو آؤٹ لائن ہے وہ بھی آپ کو آپ کی کمپنی دے گی, یا آپ کی جو ہے سینئر ایڈمنسٹریشن آپ کو وہ بتائے گی کہ اس کو ان لائنس پہ کرنا ہے. ہیئر از دی کوسچن. ادروائز اگر آپ پر یہ ہو تو اس کے اور بھی سوچے جا سکتے ہیں. جی سوچے جا سکتے ہیں بالکل آلٹرنیٹیوس. دیکھیے ہمارے جو لوگ میوزک چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے, انہوں نے شریعہ کمپلائنٹ جو ہے سنگنگ متعارف کرانے کی کوشش کی. ہمارے جو آرٹسٹ تھے جب وہ چھوڑ کے آئے تصویر بنانا چھوڑ کے, جو اس کا حرام اسپیکٹ تھا اس کو چھوڑ کے, تو آئے سوشل میڈیا کے گڈ یوزیج کے لیے, تو انہوں نے اس کے اندر ایکسپیریمنٹ کیے, اور یہ ایکسپیریمنٹ ختم نہیں ہوئے, لوگ کانسٹنٹلی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاد کی ایک بہت بڑی قسم یہ ہے کہ ہم کسی طرح ایکسپیریمنٹس, جو کہ زیادہ تر فیل بھی ہوں گے, کر کے ایک ایسا ماڈل لے کے آئیں سامنے جس کے ساتھ وہ جن چیزوں کو ہم نے حرام کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے, ان کے ساتھ حرام اسپیکٹ کو کسی طرح صاف کر کے اس کو حلال کے اندر لے آیا جائے. تو انسانوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بغیر انسانوں کا گزارا بھی تو نہیں ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ اوور دی ٹائم ایک وہ جو انڈسٹریلائزڈ وہ جو سوچ تھی کہ جو کیپٹلزم کی, کہ جس میں پروفٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا, اس کے اندر ہر چیز کو قربان کر دیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی تاریخ دیکھی جائے تو ٹریڈ ہمیشہ ہی سے مسلمانوں کا ترہ امتیاز رہا ہے. صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا, اور ٹریڈ کے ذریعے وہ پیسہ کمانے پہنچے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جب اپنا ماڈل دیا اور دنیا نے اس ماڈل کو قبول کیا. اصل جو اسلام پھیلا ہے وہ ٹریڈرز کے ذریعے پھیلا ہے. تو صحابہ کرام نے, امام ابو حنیفہ خود ایک بہت بڑے تاجر تھے اور کپڑے کے تاجر تھے. اب آپ کپڑے کو سوچیں کہ کپڑوں کو خواتین سے اٹیچ کیے بغیر کیسے بیچا جا سکتا ہے. انہوں نے بیچا اینڈ ہی میڈ اے لاٹ آف منی. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے ڈھیروں مثالیں آنے لگ جائیں گی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگین آپ کے سامنے کھلا ایک میدان ہے جس میں ایکسپیریمنٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے اب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ غلامی کے چونکہ دور سے ہم گزر رہے ہیں, ہمیں ریڈی میڈ جو ہے نا وہ ماڈلس کو فالو کرنے کی عادت ہو گئی ہے. ہمارے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. ایگزیکٹلی, تھنک ٹینک نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو کہ ریکمینڈیشنز دے, ٹھیک ہے, ہم جو ہے اجتہاد کو بالکل ہی اور طریقے سے یوز کرتے ہیں. تو جو شریعہ کی جہاں جہاں پہ حدود ہیں وہاں پہ ان مسائل کو حل کیا جائے, تو ہمیں شاید ایک ماڈل کو آل ٹوگیدر آؤسٹ کرنے کے بجائے ہم اس کو کسی طرح سے بہتر کر کے تو شریعہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. اپارٹ فرام بینکنگ, بینکنگ کی بات میں بالکل نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ بینکنگ کا جو ماڈل ہے نا, اس ماڈل کی بنیاد کی اصل خرابی ہے. اس کی بنیاد کو جب تک دور نہیں کیا جائے گا, لہٰذا بینکنگ کی اصلاح والی میں بات نہیں کر رہی, میں دوسرے پیشوں کی بات کر رہی ہوں جس کے کہ آپ نے بھی ذکر کیا. تو وٹ وڈ یو سجیسٹ, مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ میری اس میں جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے, آپ کہہ لیں. نہیں, کیسے نہیں ہے, یہ ہے نا. اصل میں جو برانڈ فلاسفی ہے اگین, وہ جیسا آپ نے کہا نا, وہ بیسیکلی تو یہ فتنہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ڈرائیو کر لیا گیا ہے اس زون میں کہ ہم اس میں سے اب باہر نہیں آ پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز سیل ہوگی, وہ ہوگی ہی اس طرح سے, اور ہوگی اسی طریقے سے, اور اگر وہ ہم نہیں کرتے نا تو ہم وہ ٹرینڈی نہیں ہے, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, ہم وہ پھر اس طرح سے مارکیٹ فرینڈلی نہیں ہے, یہ چیزیں ابھی آ جاتی ہیں. تو وہ اب ایک یعنی اتنا بڑا رسک لینے پہ کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ میں بالکل اپنا ایک الگ راستہ اختیار کروں جس میں شاید میں کامیاب نہ ہو جاؤں. لیکن آپ دیکھیے اگین میں جے کے برانڈ کی بات کروں گی, انہوں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے اور ایک اچھی ہولسم اپروچ کے ساتھ اپروچ کرایا. برانڈ فلاسفی اسٹارٹ سے ہی دس از دی کوسچن. جی. تو وہ جیسا میں نے کہا نا کہ وہ ڈیلیما ایک مائنڈ میں, دیکھیں وہ اگین وہی بات کہ اس کے ہم وی کین ٹاک اراؤنڈ اٹ, لیکن الٹیمیٹلی یہ چیز جو ہے وہ اگر ہم ڈیپ انسائڈ کو دیکھیں نا تو یہ ہے تو حرام ہی. اب آپ یہ دیکھیے, ہمیں عموماً کوشچن آتا ہے ہمارے پلیٹ فارم سے, ورچو کے پلیٹ فارم سے, سلون کا بزنس حلال ہے. اب دیکھیے آپ کے ساتھ وہ خاصا وہ میچ کرتا ہے.
اب سلونز جو ہیں کیا آپ اس کی اہمیت کا انکار کر سکتے ہیں؟ یا آپ کہیں گے کہ قرون اولا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا دور تھا وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا؟ تو ہوتا تھا. ٹرینڈ خواتین ہوتی تھیں جو کہ آ کے خواتین کی گرومنگ کیا کرتی تھیں، بالکل ایسے جیسے آپ کا جو ہے آپ سلون میں بھیجتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، ایسا ہوتا تھا. کون سی چیزیں ہیں جن کو نکالا جائے تو پھر وہ جو شریعہ کمپلائنٹ بن جاتا ہے. تو ہم سلون کے پورے کے بزنس کو تو آؤٹ رائٹ حرام نہیں نہ کہہ سکتے. تو آپ اس کا جواب دیجیے، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ایکسپیریمنٹ کیے جا سکتے ہیں، تو آپ اس کا مجھے یہ جواب دیجیے کہ جب تک تو میں دوسرے لوگوں کے انڈر ہوں، جب تک تو مجھے ایسی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آپ کی اس کے باوجود آپ کی بات کے اندر وزن ہے، ہمیں پرابلم سالونگ کی طرح جانا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ ڈسکشن کرنے کی رضامندی بھی کی تھی کہ ہم دونوں مل کے اس کو کریں. تو پھر میں اس پہ کہوں گی کہ ہم یہاں تک اس کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. راسیہ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ نے مجھے جیسے یہ کہا کریئر کاؤنسلنگ کا، تو آبویسلی میرے بھی کافی وہ تھے جو میں نے ڈسکس بھی کیے ابھی، کہ میں نے کافی فیزز سے گزرا ہوں اور آج بھی میں وہ چیز فیس کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس پہ بھی آپ سے رہنمائی میں لوں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جس طرح یہ کہا کہ ہم لوگ اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں تھرو ادر سورسز، یعنی انوویشن کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور 21st سینچری کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ تجربات کریں، پرانے والے کو انڈو کیا جائے اور نئے والے کانسیپٹ کو لا کے اس کو پرفیکٹ کر کے تو اس کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا جاب ریلیٹڈ ہو سکتا ہے بندہ وہ تو کر سکتا ہے، لیکن اپنا بزنس آپ کو پتا ہے کہ بندہ اس پہ تھوڑا سا اپنی فورس سے لے کے آ سکتا ہے. تو لیکن جب تک آپ دوسروں کے مطابق چل رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، جب تک شاید آپ کو اتنی فریڈم نہیں ہوتی کہ آپ ٹوٹلی اپنے لاس کی رسک لے کے تو ایک نیا ایکسپیریمنٹ کر سکیں. بالکل میں آپ کے بات کو سیکنڈ کرتی ہوں، لیکن میں اسی بات پر اپنی آج کے ڈسکشن کا اختتام کروں گی کہ آج کے دور کا جہاد یہ ہے کہ ساری جو حرام ہمارے سامنے پریولنٹ چیزیں ہیں، جس میں کوئی بہت زیادہ آپ کے سامنے حلال حرام کلیئر نہیں ہے. برتھ ڈے سیلیبریشن ہے، بہت سارے لوگوں کا بزنس ہے کہ وہ برتھ ڈیز کے کیکس بنا کے بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر شادیوں کے کیکس بھی ہوتے ہیں. اگین ہم کیا کیک بنانے کو تو حرام نہیں نہ قرار دے سکتے. تو انشاءاللہ ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے کیونکہ یہ ہماری آج کی جو ہے بنیادی سوال ہے. اور ہمارا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ میں دوبارہ اس بات پہ کروں گی کہ ہمارے دین کے اندر حلال ارننگ کا جو تصور ہے، اور ریممبر کہ حلال ارننگ کے ساتھ پیسہ بنانا، اس میں سے ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی انسانیت کے کسی بھی پہلو کے لیے نقصان دہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی ورکنگ ہے وہ آپ کی ورکنگ کے بدلے میں آپ کو کوئی چیز ملے، جبکہ آپ کو خالی بیٹھے ہوئے کوئی بھی چیز ملنی نہیں چاہیے. یعنی پروڈکشن کے ساتھ منی میکنگ کو اٹیچ کر دیا ہمارے دین نے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارا دین اس کو ڈسکریج کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. اور ویور سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اپنے کوسچنس ہمیں بھیجیں، خاص طور پہ فوٹوگرافی کے بارے میں، فائنانس کے بارے میں، بینکنگ کے بارے میں، اور یہ جو ہمارے سلون اور جو خواتین سے ریلیونٹ بزنسز ہیں ان کو ہم کیسے خواتین کی انوالومنٹ کے بغیر، وہ جو یعنی شریعہ باؤنڈز ہیں حجاب اور نقاب کے سلسلے میں، ان کو کراس کیے بغیر ہم کیسے ان کو کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور مارکیٹ میں نئے ٹرینڈز متعارف کرا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.